محترم حاضرین سامعین، آج جمادی الثانی کی 22 تاریخ ہے اور 22 جمادی الثانی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا یوم وفات ہے۔ گزشتہ جمعے بھی اسی نسبت سے گفتگو کی تھی، آج بھی اسی موضوع پر گفتگو ہوگی اور آئندہ جمعہ بھی انشاءاللہ اسی عنوان پر گفتگو ہوگی۔ اس سے اگلے جمعہ پھر رجب کے مضامین شروع ہوں گے۔ اللہ تعالی حق سچ بولنے کی توفیق عطا فرمائے۔ درود پاک ایک دفعہ پھر پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ حضرات محترم، سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ وہ واحد صحابی ہیں کہ جن کے والدین بھی صحابی ہیں، وہ خود بھی صحابی ہیں، ان کی اولاد بھی صحابی ہے اور اولاد کی اولاد بھی صحابی ہے۔ یہ اعزاز، یہ شرف، یہ فضیلت، یہ بزرگی، یہ سعادت اللہ تعالیٰ نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو عطا فرمایا۔ آپ کے والد عثمان نام تھا، ابو قحافہ کنیت تھی، ابو قحافہ کے نام سے زیادہ مشہور تھے۔ وہ بھی صحابی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے، اور آپ کی والدہ سلمہ نام تھا، ام خیر کے لقب سے مشہور تھی، وہ بھی صحابیاں ہیں۔ اور آپ رضی اللہ تعالی عنہ کا صحابی ہونا تو قرآن نے ذکر کیا ہے، اذ یقول لصاحبہ، اور آپ کی اولاد بھی صحابی، اور آپ کی اولاد حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے نواسے ہیں، حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالی عنہ کے صاحبزادے ہیں، حضرت عبداللہ بن زبیر بن عوام، وہ بھی صحابی۔ تو اللہ نے یہ سعادت حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو عطا فرمائی، اور قرآن مجید کے اندر حضرات صحابہ کرام کا تذکرہ جگہ جگہ ملتا ہے، لیکن تخصیص کے ساتھ، یعنی یہ آیت یا یہ سورت یا یہ مقام فلاں صحابی کے متعلق ہے، ایسا تذکرہ چند حضرات کے متعلق ہے۔ اور سب سے زیادہ ذکر، سب سے زیادہ شان، سب سے زیادہ فضیلت قرآن کے اندر حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی ہے، صحابہ کرام کے اندر، یعنی صحابہ میں جتنا تذکرہ حضرت صدیق اکبر کا قرآن مجید کے اندر ہے، اتنا کسی اور کا نہیں۔ گزشتہ جمعے قرآن مجید کے 2 مقامات سے میں نے عرض کیا تھا، اور اللہ تعالیٰ اور اللہ تعالیٰ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو خاص محبت تھی، خاص تعلق تھا۔ عرض کیا، یا رسول اللہ، مجھے دنیا کے اندر 3 چیزیں پسند ہیں۔ پہلی چیز، یا رسول اللہ، آپ کے چہرہ انور کی زیارت ہے، میرا دل کرتا ہے ہر وقت آپ کا دیدار کرتا رہوں، آپ کی زیارت کرتا رہوں۔ اسی کو شاعر نے کہا، غالباً اقبال کا شعر ہے، پروانے کو چراغ ہے، بلبل کو پھول بس، صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول بس۔ تو عرض کیا، یا رسول اللہ، میرا دل کرتا ہے کہ میں ہر وقت آپ کے چہرہ انور کی زیارت کرتا رہوں۔ اور دوسری چیز، مجھے دنیا کے اندر یہ محبوب ہے، پسند ہے کہ میرا مال ہو اور میں آپ پر خرچ کرتا ہوں۔ اور تیسری چیز، میری صاحبزادی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے عقد کے اندر ہے۔ اور واقعی صدیق اکبر نے جو مال لٹایا ہے، جو خرچ کیا ہے، اس کی مثال نہیں ملتی۔ ہجرت کے موقع پر جب مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ کی طرف چلے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت ابوبکر صدیق تھے، تو روانہ ہوتے وقت گھر میں آئے
اور گھر کے اندر جتنے پیسے رکھے تھے وہ سارے اٹھا لیے کہ راستے کے اندر ضرورت پڑے گی، سفر ہے، سفر میں خرچ کے لیے ضرورت پڑے گی، تو جتنے دینار درہم اس وقت جو اشرفی تھا یا دینار تھا یا درہم تھا، جو بھی پیسے کی شکل تھی وہ سارے اٹھا لیے اور گھر میں کچھ نہیں چھوڑا، چلے گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ تو آپ کے والد ابو قحافہ جو بوڑھے تھے، ضعیف العمر تھے اور آنکھوں کی بینائی چلی گئی تھی بڑھاپے میں، تو انہوں نے حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہ کو بلایا، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی صاحبزادی کو، کہ بیٹا آپ کے والد صاحب چلے گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ عرض کیا جی دادا جان وہ تو چلے گئے ہیں۔ اچھا بیٹا لگتا ہے پیسے بھی سارے لے گئے ہوں گے، تم لوگوں کے لیے کچھ نہیں چھوڑا ہوگا۔ اب حضرت اسماء کہتی ہیں ایک تو بڑے میاں بوڑھے آدمی دادا جی اور بڑھاپے کے اندر اس طرح کے مسائل ہوتے ہیں، تو اب میں دادا جی کو مطمئن کیسے کروں؟ تو نے کہا نہیں دادا جی وہ تو بہت کچھ چھوڑ کر گئے ہیں، تاکہ دادا جی پریشان نہ ہوں۔ اور سبب اس کا کیا اختیار کیا کہ اس وقت جو درہم یا دینار ہوتے تھے وہ آج کل کے پیسوں کی طرح تو ہوتے نہیں تھے کہ کاغذ کے ہوں یا مخصوص سکہ ہو گولائی میں، بلکہ عام سونا اور چاندی کے ٹکڑے ہوتے تھے، البتہ مقدار ان کی متعین ہوتی تھی۔ تو حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے ان سکوں کی طرح کے کچھ پتھر کے کنکریاں تلاش کی اور ان کو آ کر تاک کے اندر رکھا، جسے اپنی زبان میں جالا کہتے ہیں، جالے کے اندر شیلف کے اوپر رکھا اور اس کے اوپر کپڑا رکھ دیا۔ پھر میں دادا جی کو اپنے ساتھ لے کر آئی کہ دادا جی میرے ساتھ چلیں، اور آ کر اس کپڑے کے اوپر ہاتھ لگوایا تاکہ دادا جان مطمئن ہو جائیں کہ ابو بکر چھوڑ کر گئے۔ تو ہاتھ لگوایا اور کہا کہ دیکھیں دادا جی ابو بکر کتنا، میرے ابا جی کتنا چھوڑ کر گئے۔ اور فرماتی ہیں اللہ کی قسم اس کپڑے کے نیچے ان کنکریوں کے علاوہ کچھ نہیں تھا۔ یہ ہے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عشق آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، یہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت۔ اور ایک ہماری محبت ہے کہ اسی محبت کے عنوان پر گفتگو کر رہا ہوتا ہے خطیب ممبر پر بیٹھ کر، اور جب ویلیں کم ہوں تو بیان ختم، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تو محبت ایسی ہوتی تھی۔ اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت کے کیا کہیں، جیسا کہ آتا ہے غزوہ تبوک ہوا سن 9 ہجری کے اندر، ملک شام سے کچھ تاجر آئے اور زیتون کے تیل کی تجارت کرنے آتے تھے مدینہ منورہ۔ انہوں نے آ کر کہا کہ جی ایسے ایسے ہرقل بادشاہ نے آپ کے مقابلے کے لیے لشکر بھیجا ہے، 40-50 ہزار آدمی ہیں اور وہ فلاں جگہ تک پہنچ چکے ہیں۔ اللہ پاک کی آزمائشیں بھی عجیب ہوتی ہیں، اور جتنی آزمائش اللہ تعالیٰ اپنے پیاروں سے لیتے ہیں، اپنے محبوبین سے لیتے ہیں، اتنی آزمائش دوسروں سے نہیں لیتے۔ اب وہاں سے لشکر چل چکا ہے کفار کا، 40,000 افراد ہیں اور بلقا مقام تک پہنچ چکا ہے، اور موسم کیسا ہے؟ موسم انتہائی گرمی، شدید گرمی۔ ایک تو گرمی، دوسرا قحط سالی، یعنی وہ سال قحط سالی کا تھا، فصلیں نہیں ہوئی تھیں بارشوں کی کمی کی وجہ سے، اور تیسرا جو فصلیں ہوئی تھیں ان کے پکنے کا زمانہ تھا، کھجوروں پر گزر بسر تھی اور کھجوریں پکی ہوئی تھیں باغات کے اندر۔ اب صحابہ کرام کے لیے عجیب آزمائش تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بھائی چلنا ہے سفر پہ جہاد کے لیے۔ تو جو منافق تھے، جو اوپر سے اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کرتے تھے، اندر سے کافر تھے، وہ تو کہنے لگے لا تنفروا فی الحر، کہ جی گرمی شدید ہے، گرمی میں مت نکلو۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا قل نار جہنم اشد حرا، ان سے کہو کہ جہنم کی گرمی اس سے بھی زیادہ سخت ہوگی۔ خیر منافق تو ہیلے بہانے کر کے نہیں گئے، اور جو مخلصین صحابہ کرام تھے ان کے پاس بھی سفر کے لیے کوئی اسباب نہیں تھے۔ راستے کا خرچہ تو چاہیے ہوتا ہے، ایسے تو ہے نہیں کہ ویسے ہی چل پڑیں، اس کو توکل نہیں کہتے کہ اسباب اختیار کیے بغیر چل پڑنا،
کہ اللہ دے دے گا، یہ توکل کے منافی چیز ہے۔ توکل آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ سے بڑھ کر کس کا توکل ہو سکتا ہے؟ اس کے باوجود آپ علیہ الصلاۃ والسلام مسجد نبوی میں تشریف لائے، صحابہ کرام کو جمع کیا اور چندے کی ترغیب فرمائی کہ بھئی چندہ دو، دینی مہم ہے۔ تو دینی کام کے لیے چندہ کرنا، چندہ مانگنا، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، بشرطے کہ دینی مہم کے لیے، دینی مقصد کے لیے، دینی کام کے لیے مانگا جائے۔ اور اپنی ذات کے لیے مسجد میں کھڑے ہو کر چندہ مانگنا ناجائز ہے۔ یعنی کوئی آدمی مسجد میں کھڑا ہو جائے کہ میں غریب آدمی ہوں، میری امداد کرو، یہ جائز نہیں ہے۔ ہاں اگر کوئی دوسرا آدمی اس کے لیے مانگ دے، یعنی امام صاحب سے کہہ دے، امام صاحب اپیل کر دیں کہ یہ ایک بھائی آئے ہیں اور یہ ضرورت مند ہیں، ان کی امداد کر دیں، تو یہ طریقہ جائز ہے۔ لیکن خود اپنے لیے مانگنے والا مسجد میں کھڑے ہو کر مانگے، یہ جائز نہیں ہے۔ خیر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چندے کی اپیل فرمائی۔ حضرات صحابہ کرام اپنی استطاعت سے بڑھ کر چندہ لائے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف، حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ، الغرض ہر ایک اپنی اپنی استطاعت کے مطابق، بلکہ استطاعت سے بڑھ کر لایا۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سارا کچھ لے کے آ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں نہیں پوچھا کہ عمر کتنا مال لائے، عثمان کتنا مال لائے، عبد الرحمن کتنا مال لائے۔ حالانکہ سوال تو یوں ہوتا ہے نا کہ جی آپ نے کتنا چندہ دیا، 500 دیا ہے، 1000 دیا ہے، 2000 دیے ہیں۔ لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کی ترتیب یوں نہیں رکھی کہ کتنا لائے، بلکہ سوال یوں کیا کہ کتنا چھوڑ کر آئے، گھر میں کتنا چھوڑا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بخاری شریف کے اندر حدیث ہے، مشکات کے اندر بھی موجود ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اس موقع پر، یعنی غزوہ تبوک کے اسی موقع کے متعلق کہتے ہیں کہ اس موقع پر میں نے سوچا کہ اگر نیکی میں آج میں بڑھ گیا تو ابو بکر سے بڑھ جاؤں، اس لیے کہ میرے پاس مال زیادہ ہے۔ تو وہ اپنے گھر کا اسباب سامان میں سے آدھا گھر والوں کے لیے چھوڑ دیا، آدھا لے آئے۔ مثلا 10,000 درہم ہے تو 5,000 گھر چھوڑ دیے، 5,000 لے آئے، مثال دے آئے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، اے عمر ما ابقیک لأہلک، گھر والوں کے لیے کیا چھوڑ کے آئے؟ عرض کیا کہ جی آدھا لے آیا ہوں، آدھا چھوڑ آیا ہوں، جتنا لایا ہوں اتنا گھر چھوڑ دیا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی باری آئی، ابو بکر ما ابقیک لأہلک، گھر والوں کے لیے کیا چھوڑ کے آئے؟ عرض کیا اللہ ورسولہ، کہ اللہ رسول کو چھوڑ کے آیا ہوں، گھر میں اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں چھوڑ کے آیا۔ تو اس موقع پر حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے اور آ کر کہا کہ اللہ پاک فرما رہے ہیں ابو بکر سے پوچھو اس حال میں بھی مجھ سے راضی ہو۔ یہ پوچھا جا رہا ہے کہ اس حال میں بھی مجھ سے راضی ہو، اللہ سے راضی ہو۔ تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کیا رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیا، اور ایک روایت میں رسولہ کے الفاظ ہیں۔ تو یہ ہیں ابو بکر صدیق۔ محبت بھی عجیب اور اطاعت بھی عجیب، آدمی پڑھتا ہے تو حیران ہو جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہونے والا تھا، دنیا سے تشریف لے جانے والے تھے، تو آپ نے کچھ دن پہلے ایک لشکر روانہ فرمایا جہاد کے لیے، اور لشکر کے اندر امیر بنا دیا ایک نوجوان لڑکے کو، حضرت اسامہ بن زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ان کی عمر 18 برس تھی، اور ان کے نیچے، یعنی وہ تو امیر تھے، اور نیچے جو مامورین تھے جن کے اوپر امیر بنایا گیا ان میں حضرت ابو بکر شامل، جن کی عمر 60 سال سے زیادہ ہے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ شامل، دوسرے بڑے بڑے صحابہ کرام بھی شامل۔ تو اطاعت ایسی کہ بولے نہیں، کوئی بھی نہیں بولا۔ اچھا، لشکر روانہ ہو گیا۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تکلیف کی حالت میں ہیں، تو لشکر پہلے تو آئے کہ جی ہم نہیں جانا چاہتے، آپ پر یہ حالات ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ مدینہ میں رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، لشکر تو جائے گا۔ خیر، وہ چلے گئے مدینہ منورہ سے باہر، ایک جگہ تھی آبادی، چھوٹی سی مقام جرف، وہاں پر لشکر رک گئے۔ اب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے تاب تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو کیفیت ہے
اس کو چھوڑ کر جا رہے ہیں، بڑی دل کے اندر پریشانی تھی، اور امیر صاحب ان سے 3 حصے کم عمر کے ہیں، لیکن پھر بھی آئے حضرت اسامہ بن زید بن حارثہ کے پاس کہ جی امیر صاحب اگر اجازت ہو تو میں حضور علیہ السلام کی زیارت کراؤں۔ پوچھ کر گئے، پھر بھی یہ ہے اطاعت اور یہ ہے محبت۔ خیر تشریف لے گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بن گئے۔ خلافت کے بعد سب سے پہلا یہی کام کیا کہ اسامہ کے لشکر کو روانہ کر۔ صحابہ کرام سارے بڑے بڑے اس لشکر میں شامل تھے، تو حضرات صحابہ کرام حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے کہ جی حضرت عمر آئے، حضرت عثمان آئے، حضرت سعد بن ابی وقاص آئے کہ آپ کی بات تو درست ہے کہ لشکر کو روانہ کرنا چاہیے، لیکن ادھر مدینہ منورہ کی حفاظت کون کرے گا؟ اس لیے کہ کئی لوگوں نے اسلام کو چھوڑ دیا تھا، مرتد ہو گئے تھے، کئی لوگوں نے نبوت کا دعویٰ کر دیا تھا، کئی لوگوں نے زکوٰۃ سے انکار کر دیا تھا، کئی لوگ بغاوت پر اتر آئے تھے، تو خطرات ہیں، اس لیے آپ مہربانی فرمائیں کچھ دن کے لیے حضرت اسامہ کے لشکر کو روانہ نہ کریں۔ تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے ساری بات سنی تحمل کے ساتھ، اور اس کے بعد پوچھا عمر کچھ اور کہنا رہ گیا ہے؟ عرض کیا کہ نہیں۔ عثمان کچھ اور کہنا ہو کہ جی نہیں ہم تو اپنی بات کہہ چکے کہ آپ لشکر کو روانہ نہ کریں، مشورہ دے رہے ہیں۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ ممکن ہی نہیں کہ ایک کام کا حکم آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے گئے ہوں اور میں اس کو نہ کروں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یعنی یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور محبت کی اعلیٰ ترین مثال ہے۔ اور اس کے بعد فرمایا کہ اگر جنگل سے درندے آئیں، بھیڑیے آئیں اور آ کر مجھے نوچ لیں، پھر بھی میں جو کام آپ صلی اللہ علیہ وسلم حکم فرما چکے ہیں اس سے پیچھے نہیں ہٹوں گا۔ چنانچہ لشکر کو روانہ فرمایا۔ یہ ہیں ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ۔ اور اللہ تعالیٰ نے آپ کی شان میں وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى، یہ آیات حضرت صدیق اکبر کی فضیلت میں نازل ہوئی۔ وَسَيُجَنَّبُهَا، بچا لیا گیا جہنم کی آگ سے وہ شخص، الاتقا، جو اتقا ہے۔ اتقا کہتے ہیں سب سے زیادہ تقوی والا، سب سے زیادہ پرہیزگار۔ وَسَيُجَنَّبُهَا، بچا لیا گیا جہنم کی آگ سے، الاتقا، جو سب سے زیادہ متقی ہے۔ اور تمام مفسرین کے نزدیک، جن میں اہل تشیع بھی شامل ہیں، وہ بھی کہتے ہیں کہ یہ آیات ابوبکر صدیق کی شان میں نازل ہوئی۔ تو الاتقا یہاں حضرت ابوبکر کو فرمایا گیا کہ ابوبکر سب سے زیادہ تقوی والے ہیں۔ وقت کم ہے، ایک مسئلہ یہاں ضروری ہے بتانا، بچ گیا تو اگلے جمعہ۔ ہم لوگ یعنی اہل سنت والجماعت، یہ اس فضیلت سے ہٹ کر ہے مسئلہ، اہل سنت والجماعت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو امام اعظم کہتے ہیں، اور ہمارے اہل حدیث بھائی اعتراض کرتے ہیں کہ جی امام اعظم کا معنی ہوتا ہے سب سے بڑا امام، کہ اس سے بڑا امام کوئی نہ ہو، اور سب سے بڑے امام تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، ان سے بڑا امام تو کوئی ہو نہیں سکتا۔ تو بات تو درست ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو امام اعظم کہنے کی بجائے آپ امام ابو حنیفہ کو امام اعظم کیوں کہتے ہیں؟ اس کا جواب اسی آیت کے اندر ہے، اس سوال کا اعتراض ہے۔ ویسے تو یہ اعتراض بنتا ہی نہیں، یہ اعتراض، یہ سوال بدنیتی پر مبنی ہے، بغض اور حسد اور کینے پر مبنی ہے، اس لیے کہ ایک غیر صحابی کا تقابل صحابی سے کرنا ممکن نہیں ہے۔ امام ابو حنیفہ جتنے بڑے اللہ کے ولی بن جائیں کسی صحابی کے برابر نہیں ہو سکتے۔ چاہے جائے کہ امام سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے تقابل کرنا، یہ تو کوئی تقابل کی صورت ہی نہیں ہے، اس طرف تو سوچ ہی نہیں جاتی کہ جی ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر امام صاحب کو امام اعظم کہہ رہے ہیں، ایسی بات نہیں ہے، اس لیے کہ تقابل ہی نہیں، موازنہ ہی نہیں، کوئی نسبت ہی نہیں۔ تو اگر یہی بات ہے تو یہاں پر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ جس طرح
امام اعظم آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، محمد الرسول اللہ ہیں، ایسے ہی سب سے بڑا متقی بھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ یہاں جو فرمایا وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى، جہنم کی آگ سے بچا لیا گیا وہ شخص جو سب سے بڑا متقی ہے، تو سب سے بڑے متقی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ آپ کے علاوہ کون ہو سکتا ہے سب سے بڑا متقی؟ تو ممکن ہی نہیں ہے۔ اور یہاں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ابو بکر کو الاتقیٰ، سب سے بڑا متقی، تو آپ کا اعتراض تو گویا قرآن پر ہے، نعوذ باللہ من ذالک، کہ اللہ تعالیٰ نے ابو بکر کو کیسے اتقیٰ فرما دیا۔ اسی طرح صحابہ کرام حضرت ابو بکر صدیق کے بارے میں فرماتے ہیں اعلمنا، ہم میں سے سب سے زیادہ علم والے ابو بکر ہیں، اور سب سے زیادہ علم بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہے، تو عالم بھی پھر نہیں کہنا چاہیے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ کے متعلق فرمایا وَأَقْرَهُمْ ابی، کہ سب سے بڑے قاری ابی بن کعب ہیں، حالانکہ سب سے بڑے قاری بھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، آپ سے بڑھ کر کون قرات کر سکتا ہے؟ تو ایسی بات نہیں ہے۔ اس کا تحقیقی جواب یہ ہے کہ یہ تقابل اور موازنہ اس کیٹاگری کے اندر کیا جاتا ہے، یعنی اتقیٰ، سب سے بڑا متقی انبیاء کے بعد جو لوگ ہیں ان کے اندر حضرت صدیق اکبر سب سے بڑے متقی ہیں۔ اسی طرح سب سے بڑے علم والے بھی ابو بکر انبیاء کے بعد صحابہ کے اندر سب سے بڑے علم والے ہیں، اور اقرأہم ابی، سب سے بڑے قاری ابی ابن کعب ہیں، وہ بھی صحابہ کے اندر سب سے بڑے قاری وہ ہیں۔ تو تقابل آپس کے اندر ایک ہی درجے والوں میں ہوتا ہے، اوپر نیچے درجے والوں میں تقابل اور موازنہ نہیں کیا جاتا۔ ایسے ہی امام اعظم ابو حنیفہ کا معنی یہ ہے کہ اس وقت کے جو ائمہ تھے، جو فقہا تھے، جو علماء تھے، جو محدثین تھے، ان میں سب سے بڑے امام ابو حنیفہ ہیں۔ یہ معنی ہرگز 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 نہیں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے نعوذ باللہ تقابل کیا جا رہا ہے۔ تو اس لیے ان حضرات کے عقل کے اندر کوئی مسئلہ ہے کہ چھوٹی سی بات لے لیے تو ہر ایک کو پتہ ہے کہ امام اعظم یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کون ہو سکتا ہے؟ اگر شائبہ بھی دل کے اندر آ گیا خدا نخواستہ تو آدمی کا تو ایمان ہی ختم ہو گیا، آدمی تو اسلام سے ہی گیا۔ تو امام اعظم امام ابو حنیفہ کو امام اعظم کہنا فقہا محدثین علماء کی طرف نسبت کرتے ہوئے ہے کہ ان میں سب سے بڑے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ہیں، جیسا کہ اس آیت کے اندر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں فرمایا وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى، جہنم کی آگ سے بچا لیا گیا وہ شخص جو سب سے بڑا متقی ہے، الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى، جو دیتا ہے اپنا مال، خرچ کرتا ہے اپنا مال، کس لیے؟ یتزکیٰ، دل کی پاکیزگی کے لیے، دل کو صاف کرنے کے لیے۔ پتہ یہ چلا کہ مال کے دینے سے بھی دل صاف ہوتا ہے، بلکہ جلدی صاف ہوتا ہے۔ ہم تو سمجھتے تھے کہ شاید صرف ذکر اذکار کی ضربیں لگائیں جتنا زیادہ اس سے دل صاف ہوگا، قرآن کہہ رہا ہے مال دو دل صاف ہوگا۔ مال دینے میں مسئلہ ہوتا ہے، اس لیے ضربیں تو لگا لیں گے ساری رات، لیکن جیب سے پیسے نکال کر دینا یہ بڑا مشکل کام ہے۔ اور اب تو ولایت میں بھی وراثت چلتی ہے، جو اللہ والے ہیں وہ اپنی گدی اپنے بیٹوں کو دے کر جاتے ہیں، مریدین میں چاہے کوئی دوسرا کتنا بڑا کیوں نہ ہو اللہ والا، ان کو نہیں دیں گے۔ تو اس کے اندر بھی اب تو وراثت چل پڑی ہے بابا۔ تو فرمایا کہ جو اپنا مال دیتا ہے یوتی مالہ یتزکیٰ، اپنے دل کو صاف کرنے کے لیے مال دیتا ہے۔ اور یہاں ہمیں ایک صف خریدنی ہو تو 4 جمعے اعلان کرنا پڑتا ہے کہ بھائی صف چاہیے، صف چاہیے، صف چاہیے، یہاں یہ ترتیب ہے۔ اور پھر بعض اوقات ایسا ہوتا ہے، پہلے تو ہر جمعہ ہوتا تھا، اب خیر مہینے میں 1 جمعہ ایسا آ جاتا ہے، وہ چندہ ہوتا ہے، چندے کے اندر بعد میں پیسے جب چیک کرتے ہیں تو 2-4 نوٹ ایسے ضرور نکلتے ہیں جنہوں نے چلنا نہیں ہوتا، کسی کے ٹکڑے الگ الگ ہوں گے، کسی کا نمبر نہیں ہوگا، یعنی یقین ہے دینے والے کو کہ یہ نوٹ نہیں چلے گا، چلو اس کو اللہ کو دے دو، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ پاک تو فرماتے ہیں لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، کہ جو سب سے زیادہ محبوب ہے تمہیں وہ اللہ کے راستے میں دو۔ اور مولانا احسان صاحب مدظ اللہ علی فرماتے ہیں، رائے گنج والے بزرگ ہیں،
وہ فرماتے ہیں کہ جیب کے اندر مختلف قسم کے نوٹ ہوتے ہیں، تو جو نیا نوٹ ہو نا وہ اللہ کے راستے میں دیا کرو چندے میں، پرانا نہ دیا کرو، اس سے بھی دل پر اثر پڑتا ہے۔ یعنی 2 نوٹ ہیں، دونوں 10 کے ہیں، ایک نیا ہے ایک پرانا، تو پرانے کی بجائے نیا نکال کر دو اللہ کے راستے میں۔ الذی یؤتی مالہ یتزکا، حضرت ابوبکر صدیق کے بارے میں فرمایا جو خرچ کرتے ہیں اپنا مال دل کو پاک کرنے کے لیے، دل کی صفائی کے لیے۔ اللہ تعالی ہمیں بھی اپنے دل کو صاف کرنے کے لیے اس آیت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علی الا البلاغ، باقی جو رہ گیا انشاءاللہ آئندہ